آمین۔ تو علی بھائی آج تو ماشاءاللہ آج کا دن علامہ صاحب بڑا اہمیت والا ہے، کیونکہ آج شب قدر ہے۔ ممکنہ طور پر ناظرین کرام فرمایا گیا کہ تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، لیکن 27ویں شب کی زیادہ اہمیت دی گئی کہ ممکن ہے کہ اکثر اوقات اور جو ہمیں کتابوں سے روایات سے ملتا ہے 27ویں شب کو کہا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ جو ہے وہ ہم شب قدر کو، اس قدر والی رات کو، عظمت والی رات کو ہم 27ویں شب حاصل کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی کر لیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر سجدہ ریزی کر کے، قیام کر کے، قرات کر کے، رکوع کر کے، سجود کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ تو میں بڑھنا چاہوں گا علامہ صاحب کی جانب۔ علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ شب قدر کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں SBI نیوز پوری ٹیم کا، ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اللہ کریم پوری ٹیم کو سلامت رکھے۔ آمین۔ بڑے خوبصورت پروگرام آپ چلا رہے ہیں، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ کی دعاؤں سے اور میں چاہوں گا، دعا بھی کروں گا کہ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ ہی اس چینل سے اسلامی جو پروگرام ہے وہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو لیلۃ القدر، اللہ کریم نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ ہاں ہاں سبحان اللہ۔ تو دوسرا، اللہ کریم کے اس فرمان کے شان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تحروا لیلۃ القدر فی اواخر شہر رمضان، اللہ، وہ تم ماہ رمضان کے جو آخری عشر ہے نا اس میں اس کو تلاش کرو۔ تو 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، اور پھر 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ جو محدثین نے اور ائمہ نے اس کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ 21 کو بھی ملی ہیں، کچھ حضرات کو 23 کو بھی ملی ہیں، کچھ حضرات نے 25 کو بھی دیکھی، کچھ حضرات نے کثرت سے 27 کو بھی دیکھی، اور 29ویں رات کو بھی دیکھی ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ نشانیاں، سب سے پہلی اس کی نشانی یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے وہ شب قدر والی تو اس کا مطلع صاف ہوتا ہے، بالکل کلیئر ہوتا ہے، چاروں کونے بالکل صاف ہوتے ہیں۔ اور اس کی دوسری نشانی جو اولیاء اور صوفیاء نے تلاش کی ہے اور پائی ہے، وہ کہتے ہیں اس رات کو کتا نہیں بھونکتا، اللہ اکبر، اس رات کو کتا نہیں بھونکتا۔ اگر یہ نشانیاں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایک وقت کے لیے جو اللہ کریم نے اور پیارے محبوب کریم نے سورہ قدر کو، اور محبوب کریم نے اپنے فرمان میں اس کی تشریح کو بیان فرمایا کہ اللہ کریم کے ملائکہ اس رات کو نازل ہوتے ہیں۔ اور کب پتہ چلتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے؟ جب عبادت کرنے والے کو شب قدر میں اس کے دل پر ایک کیفیت طاری ہو جائے اور اس کو پتہ چلے کہ واقعی میری آج کیفیت بدلی ہے، وہ سمجھ لیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی پوری جماعتیں آتی ہیں اور یدخلون فی بیت المؤمنین، وہ مومنوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور جا کے سلام کرتے ہیں، ہر قائمن، ہر راکعن، ہر ساجدن، جو سجدہ کرنے والا، رکوع کرنے والا، اس کے ساتھ وہ جا کے مصافحہ کرتے ہیں، سلام لیتے ہیں۔ تو جب نماز ہی نہیں پڑھ رہا، کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا، کوئی قیام ہی نہیں کر رہا، کوئی سجدہ ہی نہیں کر رہا، تو فرشتے کس کو؟ اور ایک حدیث میں آیا کہ فرشتوں کے ہاتھ میں جھنڈے ہوتے ہیں، وہ جشن لیلۃ القدر کی صورت میں آتے ہیں کہ آج جشن ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر جو محسوس کرتا ہے کہ آج شب قدر ہے، اس کی آخری نشانی جو بیان فرمائی گئی ہے وہ ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد اس کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، اب کتنی ڈیوٹی دینی پڑے گی، ہاں اب کتنا انتظار کرنا پڑے گا، کتنی تحریک کرنی پڑے گی، عظمت والی رات ہاں اس رات کی۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم ہمیں اس رات کو شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے، قوم و ملک کے لیے،
دعائے مغفرت بخشش اور پاکستان کے زندہ اور قائم رہنے کی دعا کرنے کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، ابھی علامہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس رات کی عظمت کیا ہے، پھر ہمیں تلاش کرنا ہے تو کن کن نشانیوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہاں بزرگ فرماتے ہیں کوشش کی جائے کہ ماہ رمضان مبارک کی خاص طور پر جو آخری اشرا ہے اس کی جو طاق راتیں آئیں ان کو قیام کے ساتھ، قرات کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر گزارا جائے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ کوشش کی جائے کہ اگر کوئی قیام قرات یا اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا تو وہ سویا رہے، برے کاموں کی طرف نہ بڑھ جائے، تاکہ جب یہ قدر والی رات آئے تو اس کے ذمے اور گناہ نہ آ جائیں، تاکہ ہم اس قدر والی رات کی قدر کو جان سکیں۔